فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو بند کرانے کی کوشش ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ناکام ہو گئی ہے، اور یہ کوشش ناکام ہوئی ہے امریکہ کی وجہ سے۔ دراصل امریکہ نہیں چاہتا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بند ہو، بلکہ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل کا حملہ فلسطین پر جاری رہے، غزہ پٹی کے بے گناہوں کا، بچوں کا، مہیلاؤں کا، عام شہریوں کا قتل ہوتا رہے، اور اس طرح پورا کا پورا فلسطین اسرائیل بن جائے۔ یہ امریکہ کا منصوبہ ہے، اور اسی لیے امریکہ بار بار اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی تو 9 مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حق میں صرف 5 یا 6 ووٹ ملے تھے، جس کی وجہ سے وہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن اس مرتبہ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 12 اراکین نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی جنگ بندی کی قرارداد پاس نہیں ہو سکی، کیونکہ امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے صرف ایک مخالفت کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ سلامتی کونسل کا رول یہی ہے کہ 15 میں سے اگر 9 اراکین نے کسی قرارداد کے حق میں ووٹ کر دیا تو قرارداد پاس ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ 5 ممالک جن کو ویٹو پاور حاصل ہے ان میں سے کسی ایک نے اس کی مخالفت کی تو پھر اکثریت کے حق میں قرارداد کے باوجود، یعنی اکثریت رائے کے باوجود بھی وہ قرارداد پاس نہیں ہو پاتی ہے، اور اس بار یہی ہوا۔ پچھلی مرتبہ امریکہ نے مخالفت کی تھی، فرانس نے بھی مخالفت کی تھی، 5 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، صرف 6 نے ووٹ کیا تھا، تو کہا گیا 9 ملکوں کا ووٹ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے قرارداد پاس نہیں ہوتی۔ لیکن اس مرتبہ 12 ووٹ حق میں ملے، اس کے باوجود بھی امریکہ کی وجہ سے قرارداد پاس نہیں ہو سکی۔ آخر یہ ویٹو پاور کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے، اور اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو قرارداد آئی تھی وہ برازیل کی طرف سے آئی تھی۔ برازیل نے مسودہ تیار کیا تھا۔ برازیل نے مسودہ میں کھل کر کے حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر کیے گئے حملہ کی مذمت کی تھی، تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ اس قرارداد میں غزہ پٹی کے ہسپتال پر ہوئے حملہ کی بھی مذمت کی گئی تھی، جنگ بندی کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ جس طرح اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی چل رہی ہے اس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ اسرائیل کا نام لیے بغیر اس کی شدید تنقید کی گئی تھی اس مسودہ میں۔ اس کے باوجود امریکہ نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ پچھلی مرتبہ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ روس کی قرارداد ہے اور روس نے حماس کے حملہ کی مذمت نہیں کی ہے، اس لیے ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اس مرتبہ برازیل کے مسودہ میں کھل کر کے حماس کے حملہ کی تنقید کی گئی تھی، اس کی مذمت کی گئی تھی، اس کے باوجود امریکہ نے ساتھ نہیں دیا، جس کا صاف مطلب ہے کہ امریکہ اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ ہتھیاروں سے مدد بھی کر رہا ہے۔ اب سمجھیے یہ ویٹو پاور کیا ہوتا ہے، اور صرف دنیا کے 5 ممالک اتنے پاورفل کیوں بنے ہوئے ہیں۔ 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، یونائٹڈ نیشن کا۔ یونائٹڈ نیشن کے قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو سلامتی کی طرف لے جانا ہے، پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے، جنگ سے روکنا ہے، کیونکہ جنگوں کی وجہ سے انسانی تباہی ہوتی ہے۔ 1945 میں دراصل یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد، کیونکہ جنگ عظیم دوم میں 10 کروڑ سے زیادہ ہلاکت ہوئی تھی، بڑی تباہی پوری دنیا میں ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے ممالک بیٹھے اور کہا کہ چلو اکٹھے ہو کر سوچتے ہیں دنیا کو جنگ سے دور رکھنا ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ قائم ہوا 1945 میں، اور جب یہ ادارہ بنا تو اس کے 5-6 اہم ادارے بنائے گئے، جس میں 2 ادارہ سب سے اہم ہے اقوام متحدہ کا، ایک جنرل اسمبلی کا اور دوسرا سیکورٹی کونسل کا۔ جنرل اسمبلی کے تقریباً 193 ممالک ممبر ہیں، ہر سال اس کا اجلاس ہوتا ہے، تمام ممبران ممالک کے رہنما اور جو نمائندے ہوتے ہیں وہاں شرکت کرتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نمائندے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا جو دوسرا سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے سیکورٹی کونسل کا، جس کو سلامتی کونسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ممبران 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مستقل ممبران اور دوسرے عارضی ممبران۔ کل ممبران 15 ہوتے ہیں۔ مستقل ممبران صرف 5 ممالک ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے مستقل ہے، اور انہی کے ہاتھ میں پورا پاور ہے کہ کیسے یونائٹڈ نیشن کو چلانا ہے، کیسے دنیا کا فیصلہ کرنا ہے۔ 10 ممالک عارضی ہوتے ہیں جو ہر 2 سال پر الگ الگ ملکوں کو اس کا رکن بنایا جاتا ہے۔ اب 5 ممالک جو اس کے مستقل رکن ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جو جنگ عظیم 2 کے یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے فاتح ہیں، اس کے ونر ہے۔ ان میں پہلا ملک ہے امریکہ، دوسرا ہے فرانس، تیسرا ہے انگلینڈ، چوتھا ہے روس اور 5واں ہے چین۔ تو ان 5 ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہے سلامتی کونسل میں، اور جب کوئی بھی قرارداد سامنے آتی ہے، کوئی تجویز سامنے آتی ہے، تو اس میں یہ عموماً اس کا اصول ہے کہ 9 اراکین نے اگر اس کے حق میں ووٹ کر دیا، جس میں سے کوئی بھی عارضی ہو مستقل ہو 9 ووٹ آنا چاہیے، تو اس کو
قرارداد کو پاس سمجھا جائے گا، لیکن اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر 5 مستقل اراکین میں سے کسی نے مخالفت کی تو پھر 9 ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اکثریت رائے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، بلکہ اس ایک ملک کے مخالفت کو اہمیت دی جائے گی اور وہ قرارداد پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کو ویٹو پاور کہتے ہیں اور اسی کا سب سے زیادہ امریکہ استعمال کرتا ہے۔ پوری دنیا متفق ہو جاتی ہے اسرائیل کو دہشت گرد تسلیم کرنے کے لیے، اسرائیل کے حملہ کو غزہ پٹی پر روکنے کے لیے، فلسطین کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے، لیکن امریکہ اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے اور صرف ایک اکیلے امریکہ پوری دنیا کے فیصلے کو پلٹ دیتا ہے، اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا۔ تو ان 5 ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہے جو کسی بھی معاملے میں منمانی کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کو اپنی مرضی کے مطابق یہ ممالک چلاتے ہیں۔ دنیا کے کئی اہم رہنما اسی ویٹو پاور کی بار بار مخالفت کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کو 5 میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں کیا ہوگا، کس پر کون حملہ کرے گا، کون حملہ نہیں کرے گا، کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد نہیں ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں مارنا ہے، کس پر پابندی لگانی اور کس پر پابندی نہیں، اس کا فیصلہ یہ صرف 5 ممالک مل کر کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو ان کی باتیں ماننے پر مجبور ہونی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے ویٹو پاور امریکہ کا، یا یونائٹڈ نیشن کی جو اس طرح سے بنیاد رکھی گئی ہے جس کا امریکہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس مرتبہ پھر امریکہ نے اپنے اسی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی کی کوشش کو ناکام کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اقوام متحدہ کا یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو ویٹو پاور دیا گیا ہے چند ملکوں کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔